وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم خدا کے زندہ کلام کو کھولیں گے۔ آج کی تلاوت کلام مقدس، جن کے پاس خدا کا زندہ اور مقدس کلام ہے، خدا کے کلام مقدس میں سے نیا عہد نامہ دوسرا پطرس، اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت سے 11 آیت تک۔ کلام مقدس میں سے آج کی ہماری تلاوت کلام مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے 11 آیت تک، اور اس تلاوت کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی ہمارے درمیان پاسٹر سجاول صاحب ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا وہ آئیں اور اس تلاوت کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ ہماری تربیت اور رہنمائی کے لیے مقرر کردہ تلاوت کلام مقدس پطرس رسول کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے لے کر 11 آیت تک۔ مقدس پطرس رسول کا دوسرا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 3 آیت سے۔ کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کیں، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، اور صبر پر دینداری، اور دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پہچاننے میں بیکار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی۔ اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے اور کوتاہ نظر اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے۔ پس اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، بلکہ اس سے تم ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ تلاوت کلام مقدس ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے زندہ کلام کو سنیں، سو آپ کی بھرپور تالیوں میں خدا کے جلال کے لیے اور کلام مقدس کے اقدس ہم دعوت دیں گے بشپ صاحب کو، بشپ ریاض احمد ناظری صاحب کو، بھرپور تالیوں میں کہ وہ آئیں اور کلام کی خدمت کو سر انجام دیں۔ مسیح کے پاک مبارک اور عظیم نام میں میری طرف سے تمام خداوند کے خادمین، میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کی خدمت میں سلام عرض ہو۔ عزیزوں، میں خصوصی طور پر اس وقت خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے پیارے خادموں کے لیے جتنے بھی یہاں پہ اس وقت تشریف فرما ہیں۔ تو عزیزوں، خدا کا کلام جو آج کے اس مخصوصیت آرڈینیشن کے موقع پر ہے، میرے لیے، میرے تمام ہم خدمت خادموں کے لیے، ایلڈر صاحبان کے لیے، پادری صاحبان کے لیے،
बिशप साहिबान के लिए और खसूसी तौर पर इस वक्त डॉक्टर एहसन साहब के लिए है। मैं चाहूँगा कि हम सब इस पर पूरी तवज्जो करें। अज़ीज़ों, खुदा का कलाम जो अभी तिलावत किया गया, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीज़ें जो जिंदगी और दीनदारी से मुताल्लिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिए बुलाया जाना। अज़ीज़ों, खुदा अपने खादमों को खुद चुनता है। वो किसी को कहीं से बुलाता है, किसी को कहीं से बुलाता है, लेकिन वो बुलाता खुद है। जब तक वो न बुलाए और कोई जानबूझकर अपनी मर्जी से आ जाए, तो फिर वो खुदा की हजूरी में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुदा की तरफ से बुलाया नहीं गया। लेकिन जो खुदा की तरफ से बुलाया गया है, वो हर आंधी तूफान में, हर तरह की मुखालफत में और हर तरह की उन हालात में जो उसके खिलाफ हैं, खुदा उसे गिरने नहीं देता, खुदा उसे कायम रखता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं इन खादमीन के लिए जिन्हें खुदा ने बुलाया और अपने हजूर कायम रखा। लिखा है, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। इससे आगे अजीजों वो जिम्मेदारियां हैं कि इसी बायस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत, और ये सारी वो जिम्मेदारियां हैं जो एक खादम में होनी चाहिए। ये वो खूबियां हैं। और लिखा है, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हो और ज्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। अजीजों, खादम में जो खूबियां हैं वो खुदा का कलाम बयान करता है। ये एक खास साक्रामेंट है जिसमें मैं और आप आज मौजूद हैं। लेकिन समझदारी ये है कि हम वो खादम जो अरसा दराज से खिदमत करते आ रहे हैं और जो नए आने वाले हैं, जो खिदमत का आगाज कर रहे हैं, अजीजों, उन सब में ये खूबियां होना जरूरी है। तहम्मुल, बर्दाश्त और नेकी, परहेजगारी, सब्र, इत्मीनान और इसी तरह रास्तबाजी और जो खूबियां यहां बयान की गई हैं, ये खादम की जिंदगी में इनका होना अशद जरूरी है।
کیونکہ عزیزوں، اگر ہم یہ خوبیاں ظاہر کر دیتے ہیں، یہ خوبیاں خادم میں نہیں ہوتی، تو خادم کی خدمت سخت متاثر ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں ایسا گرتا ہے کہ پھر خدا اسے اٹھنے نہیں دیتا۔ کیونکہ خدا کا کلام آج میری اور آپ سب کی رہنمائی کرتا ہے، خاص طور پر ڈاکٹر احسن صاحب، اور لکھا ہے، اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنکھیں رکھتا ہوا بھی وہ اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کی خدمت خدا کی طرف سے نہیں، اس میں یہ خوبیاں بھی نہیں۔ لیکن جس کی خدمت خدا کی طرف سے ہے، جسے خدا بلاتا ہے، اس کی خدمت تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے قائم رہتی ہے، کیونکہ وہ خدا کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ اندھا ہے اور وہ کوتاہ نظر ہے اور اپنے پہلے گناہوں کو دھوئے جانے کو بھولے بیٹھا ہے، وہ نئے گناہ کرتا ہے، اسے بھول جاتا ہے کہ یسوع نے میرے گناہ اپنے خون سے دھوئے ہیں اور مجھے اس نے نیا مخلوق کیا ہے۔ تو عزیزوں، لکھا ہے، پس اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے، مسیح کی ابدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ ہم جو بادشاہی کی منادی کرتے ہیں، بادشاہی کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اپنے بارے میں بھی خبردار رہنا اشد ضروری ہے کہ کہیں ہم جو دوسروں کو بلا رہے ہیں، خدا کی بادشاہی کا پیغام دے رہے ہیں، کہیں ہم ان راستوں سے ہٹ تو نہیں گئے، کہیں ہم اپنے بلائے جانے کو فراموش تو نہیں کر گئے۔ کیونکہ عزیزوں، بلانے والا جو ہے وہ تو بلاتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے۔ اور وہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو پسند آتے ہیں۔ بلاتا تو وہ پوری دنیا کو ہے کہ سب ہی آ جاؤ، لیکن عزیزوں، لکھا ہے کہ اے بھائیو، اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرو، کہ تم جو بلائے گئے ہو اپنی برگزیدگی کو کیا کرو؟ ثابت کرو۔ برگزیدگی بلائے جانے سے الگ ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ بلائے ہوئے بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ خادم خدا چنتا ہے، ہزاروں میں، لاکھوں میں سے کوئی خادم وہ چن لیتا ہے، لیکن جو چنا جاتا ہے، اگر اسے اپنے چنے جانے پر، اپنی برگزیدگی پر شک ہو تو عزیزوں وہ بھی گر جاتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ایک واقعہ بیان کرتا ہے۔ اگر پرانے عہد نامہ میں سے ہم خدا کا کلام دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں داؤد نبی کا ایک واقعہ ملتا ہے
کہ جاتی جولیت مقابلے میں کھڑا ہے اور وہ خدا کی فصیحت کرتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بلائے ہوئے لوگ تھے، خدا کے لشکر کے لوگ تھے، اور ہم ان پر آج بھی فخر کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت خدا کے کہنے پر جنگیں لڑی ہیں۔ کیا وہ لشکر جو وہاں پہ موجود تھا اور جن کی موجودگی میں جاتی جولیت اس خدا کے خلاف آواز بلند کرتا تھا، کیا اس لشکر کہ جسے خدا نے بلایا ان میں ایسا کوئی نہیں تھا جو جاتی جولیت کا مقابلہ کرتا؟ اس سارے لشکر میں بہت بڑا لشکر ہے۔ جاتی جولیت روز میدان میں اترتا ہے، روزانہ مقابلے کی دعوت دیتا ہے، وہ روز ہی اس خدا قادر مطلق کے خلاف بولتا ہے، لیکن کوئی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں اترتا۔ ہاں، برگزیدہ، ایک برگزیدہ آ جاتا ہے 12 سال کی عمر کا، نام اس کا داؤد ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھ، میں زندہ خدا کے نام سے آتا ہوں۔ یا زندہ خدا کو اس لشکر میں کوئی نہیں جانتا تھا؟ سب جانتے تھے، لیکن برگزیدہ جب آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اے جاتی جولیت، دیکھ، میں زندہ خدا کے نام سے آتا ہوں۔ اب چنے جانے کا وقت ہے۔ وہ جو برگزیدہ ہے، جو زندہ خدا کے نام سے آیا ہے، لکھا ہے وہ اس نالے میں سے 5 پتھر چنتا ہے۔ کتنے پتھر؟ قاضی صاحب، وہاں اس نالے میں کوئی اور پتھر نہیں تھے جہاں سے داؤد نے 5 پتھر اٹھائے؟ نالا تو پتھروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی مرضی کے 5 پتھر اٹھاتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ ان 5 پتھروں کو اپنے تھیلے میں ڈالتا ہے، وہ قریب جاتا ہے، ان کی آپس میں گفت و شنید ہوتی ہے۔ داؤد اعلان کرتا ہے کہ اے جاتی جولیت، آج میں تجھے ماروں گا، میں تجھے ہلاک کروں گا، میں تیرا سر تیری ہی تلوار سے کاٹ دوں گا، کیونکہ وہ برگزیدہ ہے۔ اور وہ جو برگزیدہ ہے وہ اپنی مرضی کا تھیلے میں سے ایک پتھر نکالتا ہے، اور اس پتھر کو وہ اس فلاخن میں رکھتا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے وہ پتھر جو اس نے اپنی مرضی سے اس نالے میں سے چنا اور اپنی مرضی سے تھیلے میں رکھا، اپنی مرضی سے اس نے اس پتھر کو نکالا اور فلاخن میں رکھا، اور جب اس نے گھما کر وہ فلاخن اس کو ماری تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ پتھر لوہے کا خود توڑ کر جاتی جولیت کے دماغ کے اندر چلا گیا۔ تو وہ گر گیا اور داؤد بھاگ کر جاتا ہے، اسی کی تلوار نکالتا ہے اور اس کا سر الگ کر دیتا ہے۔ تو عزیزو، خاص طور پر خداوند کے خادمین،
पादरी साहिबान, एल्डर साहिबान, हमें खुदावंद ने चुना है, लाखों में से चुना है, लेकिन ये ख्याल रखें कि उसने हमें चुना है। वो ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम खादमों को चुन लिया है। अब अजीजों, समझ हमें होनी चाहिए कि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। उसकी मर्जी क्या है? ये सारे काम जो अभी पढ़े गए हैं, ये सारे काम उसकी मर्जी के हैं। डॉक्टर साहब, ये सारे काम उसकी मर्जी के हैं, और हम जो खादम खिदमत कर रहे हैं, ये हमारे लिए भी है कि ये सारे काम उस खुदा की मर्जी के हैं, यही काम हमें करने हैं। जब ये काम हम करेंगे तो अजीजों, हम उसके चुने हुए लोग होंगे। उसने अपनी मर्जी से हमें चुना है, हमारी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से नहीं, क्योंकि खुदा के खादमीन बैठे हैं। आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, जो अपनी मर्जी से खादम बनता है, पास्टर साहब, रेवरेंड और बहुत कुछ जो अपनी मर्जी से बनता है, वो खिदमत में खड़ा नहीं रह सकता। मैंने बहुत लोग देखे हैं, आपका ज्यादा तजर्बा होगा। बहुत लोग हैं जो अपनी मर्जी से खड़े हुए और उन्होंने खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया। ऐसे लोग उसके थैले में जा नहीं सकते। अगर चले भी जाए तो अजीजों, वो फलाखन से बाहर गिर जाते हैं, वो निशाने पर नहीं लगते, क्योंकि वो अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन जो खुदा की मर्जी से आता है, वो ठीक निशाने पर लगता है। हमें खुदा ने मुकर्रर किया है, आज खुदा आपको मुकर्रर करता है। अपनी जिंदगी में खुदा के ये काम याद रखें और फलाखन में रहें। जब तक आप फलाखन में हैं, आप खुदा के दुश्मन इब्लीस के लिए दुख और तकलीफ का सबब है। आप उसके लिए खतरनाक हैं, वो आपके खिलाफ काम करेगा, आपके खिलाफ अब इब्लीस काम करेगा, आपकी मुखालफत करेगा, आपके लिए बहुत सारे दुख मुसीबतें बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप फलाखन में रहे, गिरे नहीं, तो आप महफूज हैं, आप यीशु मसीह के हाथों में हैं। और वो आपको गुनाह के खिलाफ और उन गुनाहगारों के खिलाफ, इब्लीस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, और गुनाहगार रास्तबाजी इख्तियार करेंगे। इब्लीस से आपका मुकाबला है, वो आपको फलाखन से बाहर गिराने की कोशिश करेगा। जो खादम फलाखन से बाहर गिर जाता है, वो आम पत्थर बन जाता है, जो आम गली कूचों के पत्थर हैं। उसका यीशु मसीह के साथ ताल्लुक और वास्ता नहीं रहता। तो हम जो ऑलरेडी खिदमत में हैं, और डॉक्टर एहसन साहब, हम अगर खुदा की मर्जी अपनी जिंदगी में पूरी करते रहें, तो जरूर है कि वो हमें बरकतों और नेमतों से आसूदा करेगा। मैं एक छोटी सी
گواہی دیتا ہوں، خدا مجھے غیر قوم میں سے لے کر آیا، صفر سے میری زندگی مسیحیت میں شروع ہوئی، لیکن کیونکہ مجھے اس نے بلایا تھا اور میں نے اس کی مرضی کو پورا کیا، اس نے میرے لیے یہ برکتیں جو لکھی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری ہی مجھے عطا کی ہیں۔ مسائل، مصائب، دکھ، پریشانیاں یہ خادم کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن جو خادم فلاخن میں رہ کر ثابت قدم رہتا ہے خدا اسے کامیابی عطا کرتا ہے، جن برکتوں کا وعدہ اس نے کیا ہے وہ ساری برکتیں ہی عطا کرتا ہے۔ پاک کلام کے وسیلہ سے خدا مجھے آپ سب کو بڑی برکت دے۔